میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن ایک دن جب میں نہانے گئی اور غلطی سے اپنی قمیض کو الٹا کر کے دیکھا تو میری روح تک کانپ گئی۔ دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں شوہر کو قتل کر دوں، کیونکہ اس نے میری میں تیزی سے آگے بڑھتی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ عجیب و غریب سا شخص کب سے میرے پیچھے لگا تھا۔ ایک تو شام کا پھیلتا اندھیرا، اوپر سے بوندا باندی ماحول کو زیادہ ہی ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ چچی کی بات ٹھیک تھی، مجھے عدنان کے آنے کا انتظار کر لینا چاہیے تھا، مگر وہی میری جلد بازی کی عادت ہمیشہ مجھے پریشانی میں ڈال دیتی۔ اپنے آپ کو کوستی، دل میں ہزاروں خدشات لیے میں جلدی جلدی گھر پہنچنے کی فکر میں تھی۔ تبھی وہ بڑی ہوئی داڑھی والا شخص بالکل میرے قریب چلا آیا۔ بات سنیے، اس نے مجھے پیچھے سے پکارا تو میرے قدم مزید تیز ہو گئے۔ رکیں تو صحیح، میں کوئی چور اچکا تو نہ تھا؟ اگر چور اچکا نہ تھا تو اتنی دیر سے میرے پیچھے کیوں چلا آ رہا تھا؟ یہ آپ جب اس دکان پر سے چلی تھیں تو آپ کے پرس سے یہ گر گیا تھا۔ اس نے چھوٹا سا پاؤچ میری جانب بڑھایا تو میں فوراً پہچان گئی۔ اوہو، یہ کیسے گر گیا؟ میں نے لپک کر پاؤچ لیا۔ اس میں میرے گولڈ کے چھوٹے سے ٹاپس تھے۔ میں نے ایک گہری نظر اس پر ڈال کر جلدی سے پاؤچ کھول کر دیکھا تو ٹیشو پیپر میں لپٹے ٹاپس جوں کے توں موجود تھے۔ غالباً جب میں نے اپنے پرس سے پیسے نکال کر دکاندار کو دیے ہوں گے تو میرے ہاتھ کے ساتھ لگ کر پاؤچ باہر چلا آیا ہوگا۔ تب سے ہی یہ آدمی میرے پیچھے تھا اور میں نہ جانے اس کے بارے میں کیا کیا سوچ رہی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں نے جلدی سے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ کوئی بات نہیں، ویسے میں شکل سے لگتا ہوں گا پر میں چور ہوں نہیں۔ وہ اپنی بات پر زور دیتا بولا تو میں کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اسے تسلی دیتے میں فوراً آگے بڑھ گئی کہ کہیں اس کی نیت سچ مچ میں ہی خراب نہ ہو جائے۔ میرا نام صابرہ ہے۔ اپنے نام کے برعکس صبر مجھ میں سرے سے ناپید تھا۔ مجھے ہر کام کی اتنی جلدی ہوتی کہ میں جلدی میں کام خراب ہی کر لیتی۔ اماں کو جہاں میرے دماغ میں سوار جلدی سے چڑ ہوتی، وہیں دوسری طرف اماں کاموں میں میری پھرتیاں دیکھ کر خوش بھی ہوتی۔ جو کام کرنے میں اماں کو 2 سے 3 گھنٹے لگتے تھے، مجھے آدھا گھنٹہ بھی نہ لگتا۔ مجھے کام شروع کرنے سے زیادہ کام ختم کرنے کی جلدی ہوتی، اس لیے میں کام جھٹ پٹ نپٹا لیتی۔ تو بس کام میں جلدی کیا کرو، ویسے صبر سے کام لیا کرو۔ اماں میری جلد بازیاں دیکھ کر مجھے تاکید کرتی تو میرے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی، بڑی بہن شادی شدہ جبکہ بھائی ابھی کنوارا تھا۔ میرے ابا ایک وکیل تھے جن کو کام تو زیادہ نہ ملتا پر وہ کسی نہ کسی طرح اپنی دہاڑی لگا ہی لیا کرتے۔ ابا کو باتیں بگاڑنے اور دوسروں کو بے وقوف بنانے کا ہنر خوب آتا تھا۔ ویسے تو میں خوابوں خیالوں پر یقین نہ رکھتی، مگر نہ جانے کیسے بہہ گئی اور اس شخص کی محبت میں مبتلا ہو گئی جس کا میرا بالکل جوڑ نہ تھا۔ میری منگنی میرے چچا کے بیٹے عدنان سے طے تھی۔ ہمارے بیچ کوئی محبت کا سلسلہ نہ تھا، یہ منگنی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی طے ہوئی تھی۔ میری چچی کے ہاں کوئی بیٹی نہ تھی، اس لیے وہ شروع سے ہی مجھ سے بہت پیار کرتی۔ انہوں نے مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے مانگا تو گھر میں کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوا۔ اعتراض تو مجھے بھی نہ تھا۔ عدنان کسی سپر سٹور پر کام کرتا، اس میں آگے بڑھنے کا جذبہ تھا۔ چچی کو امید تھی کہ وہ جلد ہی اپنی دکان ڈال لے گا۔ چچی کے گھر میں بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک یوسف میری زندگی میں چلا آیا۔ سنو، یہ ایڈریس تو بتانا کس طرف پڑتا ہے؟ مجھے راہ چلتے کسی نے پکار کر اپنی جانب متوجہ کیا تو میں اسے دیکھتے ہی چونک گئی۔ اس کے چہرے پر بھی کچھ ایسے ہی تاثرات تھے۔ او آپ، یہ ایڈریس یہی کا ہی ہے نا؟ اس نے مجھے فوراً ہی پہچان لیا تھا۔ ہاں، یہ تو ہمارے گھر کا ہی ایڈریس ہے، میں بے ساختگی میں کہہ کر گئی تو وہ چونک گیا۔ اگلے ہی لمحے مجھے احساس ہوا کہ مجھے اسے اپنے گھر کے متعلق نہیں بتانا چاہیے تھا۔ کیا پتا وہ کون تھا اور کیا چاہتا تھا؟ وہ وہی تھا جس نے مجھے میرا پرس واپس لوٹایا تھا اور میں یہی سمجھ کر اس سے بھاگتی رہی تھی کہ کہیں وہ میرا پیچھا نہ کر رہا ہو اور اب وہ میرے ہی گھر کی تلاش میں تھا۔ اچھا تو پھر بتائیں کس طرف جانا ہے؟ وہ مجھے سوچ میں گم دیکھ کر پرجوش ہو کر بولا تو میں نے چاروں نہ چار اپنے گھر کی جانب اشارہ کیا اور اسے گھر کی جانب لے گئی۔ اسے اصل میں ابا سے کوئی کام تھا، وہ ابا سے اپنا کوئی کیس لڑوانا چاہتا تھا، اس لیے ہمارے گھر کا پتہ تلاش کر رہا تھا۔ مجھے جلدی احساس ہو گیا کہ وہ ابا کے جاننے والوں میں سے ہے۔
اب یوسف مجھے اکثر ہی کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا۔ اس نے اپنا حلیہ بھی پہلے سے بہت بہتر کر لیا تھا۔ کہاں وہ بڑی ہوئی داڑھی کے ساتھ کوئی چرواہا سا لگتا تھا اور کہاں اب وہ کلین شیو کے ساتھ ایک خوبصورت اور ہینڈسم نوجوان کے روپ میں تھا۔ جب میں نے اسے بغیر داڑھی کے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئی۔ وہ بلا کا خوبصورت تھا اور اس کی سنہری چمکتی آنکھیں تو جیسے اس کی دلکشی میں مزید اضافہ کر دیتی تھیں، لیکن میں اس کی دلکشی پر عاشق ہونے والی نہ تھی۔ میں خود بھی خوبصورتی میں کسی طور کم نہ تھی۔ چمکتی ہوئی سفید رنگت اور نیلی آنکھیں مجھے باقی لڑکیوں سے ممتاز کرتی تھیں۔ میری چچی تو میری خوبصورتی پر ہی فرفتہ تھیں، تبھی انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کے لیے پسند بھی کیا تھا۔ یوسف اکثر رات چلتے مجھ سے بات کر لیتا اور میں بھی اس کے سلام و دعا کا جواب دے دیا کرتی تھی۔ اس طرح ہماری اتنی واقفیت تو ہو ہی گئی تھی کہ کبھی کبھار تھوڑی بہت بات چیت ہو جاتی، مگر یوسف کے انداز میں ایک خاص نرمی اور خوشگواری تھی جو مجھے متاثر کر چکی تھی۔ اس کے باوجود میں دل ہی دل میں اس سے بچنے کی کوشش کرتی تھی۔ میری کوشش تھی کہ یہ تعلق زیادہ آگے نہ بڑھے، کیونکہ میرا عدنان کے ساتھ رشتہ طے ہو چکا تھا۔ عدنان سیدھا سادہ اور محنتی نوجوان تھا اور میں کسی بھی صورت اسے دھوکہ دینا نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی یہ رشتہ میرے ماں باپ کی پسند سے طے ہوا تھا اور میں اپنے ماں باپ کی عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے خود کو یوسف سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن یوسف نہ جانے کیوں ہر وقت میری راہ میں آنے کی کوشش کرتا۔ جیسے ہی میں گھر سے نکلتی وہ کہیں نہ کہیں نظر آ جاتا۔ اس کی کوشش ہوتی کہ وہ مجھ سے زیادہ بات کرے اور میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ ایک دو بار اس نے مجھے اپنے ساتھ چائے پینے اور آئس کریم کھانے کی پیشکش بھی کی تھی، مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ تعلق اس حد تک بڑھے کہ میں اس کے ساتھ باہر گھومنے چلی جاؤں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنی حد میں رہے۔ ویسے بھی وہ ابا کا جاننے والا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بات غلط رخ اختیار کرے۔ میں اپنی طرف سے ہر ممکن احتیاط سے کام لے رہی تھی، لیکن یوسف کی مسلسل موجودگی نے میری زندگی کو عجیب کشمکش میں ڈال دیا تھا۔ میں گھر سے نکل کر چچی کے گھر کی طرف بڑھی ہی تھی، تبھی مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو حیران ہوئی۔ اسے نہ جانے کیسے علم ہو جایا کرتا تھا کہ میں گھر سے نکلی ہوں۔ کیسی ہیں آپ؟ مجھے رکتے دیکھ کر وہ لمبے لمبے قدم بڑھاتا میرے قریب چلا آیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیا ہماری گلی میں ہی موجود رہتے ہیں؟ میں نے بھویں اچکا کر اس پر طنز کیا، مگر وہ مسکرا دیا۔ بس یہی سمجھ لیں، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ اس نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ اپنے سسرال جا رہی ہوں، میں نے جان بوجھ کر جتایا تھا تاکہ اگر اس کے دل و دماغ میں میرے متعلق کچھ چل رہا ہو تو وہ فوراً سے پہلے نکال دے۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ مطلب کیا؟ چچا کے گھر جا رہی ہوں، ان کے بیٹے سے بات طے ہے میری۔ میں نے اسے تفصیل سمجھائی تو اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اچھی بات ہے، محبت کرتی ہو اس سے۔ اس کے اداس لہجے پر مجھے ہنسی آ گئی۔ بڑوں کے فیصلے سے سب طے ہوا تھا اور محبت کا کیا ہے، وہ تو وقت کے ساتھ ہو ہی جاتی ہے۔ میں نے اپنا دوپٹہ لہرا کر ایک ادا سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ مجھے پوری امید تھی کہ اب وہ میرے پیچھے نہ آئے گا۔ میں اپنی زندگی میں مگن تھی۔ اماں ابا شادی کی تاریخ پکی کرنے کا سوچ رہے تھے۔ مجھے بھی کوئی خاص اعتراض نہ تھا۔ ایک دن ایک ہولناک خبر نے ہم سب کے ہوش اڑا دیے۔ کام پر سے آتے ہوئے میرے منگیتر عدنان کی موٹر سائیکل ٹرک سے اس بری طرح سے ٹکرائی کہ وہ کئی فٹ کے فاصلے تک ٹرک کے ساتھ گھسیٹتا چلا گیا۔ حادثہ اس قدر خطرناک تھا کہ اس کا بچنا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ وہ بچ تو گیا مگر اپنی دونوں ٹانگوں سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کے ماں باپ پر تو سکتہ طاری تھا، وہ ان کا لاڈلا اور امیدوں کا اکلوتا سہارا تھا۔ اس کا بڑا بھائی تو کچھ عرصے پہلے ہی چچی سے لڑ جھگڑ کر اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو گیا تھا۔ اب ایک عدنان ہی تھا جس پر چچا چچی کی باقی کی زندگی منحصر تھی، اور وہ بھی ان کو اتنا بڑا دھچکا لگا بیٹھا تھا۔ امی ابو سمیت سب ہی بے حد پریشان تھے۔ عدنان کو پیش آنے والا حادثہ معمولی نہ تھا۔ کسی تیز رفتار موٹر سائیکل سوار کی ٹکر عدنان کی موٹر سائیکل کو لگی تو وہ اپنی بائک پر قابو نہ رکھ سکا اور ٹرک سے جا ٹکرایا، اور ٹرک میں بائک سمیت ایسا پھنسا کہ تیز رفتار ٹرک کے ساتھ ہی گھسیٹتا چلا گیا۔ اس حادثے نے مجھ سمیت کئی لوگوں کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ چچا چچی جہاں غم سے نڈھال تھے، وہیں اس بات پر رب کے شکر گزار بھی تھے کہ عدنان کی جان تو بچ گئی۔ میں عجیب کشمکش کا شکار تھی۔ عدنان کو اس حال میں قبول کرنا میرے لیے آسان نہ تھا۔
وہ خود بھی خود کو اس حالت میں قبول نہ کر رہا تھا۔ اس کا مزاج چند دنوں میں بے حد چڑچڑا ہو چکا تھا۔ عدنان کے حادثے کو کچھ وقت گزرا تو سب نے یہ حقیقت قبول کر لی کہ وہ اپنی ٹانگوں پر دوبارہ نہیں چل سکتا۔ اس کے لیے ایک معذور کی زندگی گزارنا قسمت میں لکھا جا چکا تھا، لیکن گھر بیٹھ کر گزارا کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ وہ اپنے والدین کا واحد کفیل تھا، اس لیے اس نے بہت ہمت باندھی اور دوبارہ سے کام شروع کرنے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ عدنان کا بڑا بھائی بھی یہ سب سن کر واپس گھر آیا ضرور تھا، مگر اس کی چچا کے ساتھ صلح نہ ہو سکی۔ اس کے بھائی کی بیوی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داری دوبارہ اٹھائے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ دونوں میاں بیوی ان کے مسائل سے دور رہیں۔ عدنان کے بھائی نے آ کر محض رسمی ملاقات کی اور پھر خاموشی سے چلا گیا۔ عدنان نے اپنے والدین کو ایسے حال میں تنہا چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اب بھی اپنے اسٹور پر بیٹھ کر کام کر سکتا تھا، اس لیے جلدی اس نے دوبارہ اسٹور سنبھال لیا، لیکن حالات پہلے جیسے نہ تھے۔ ادھر میرے دل و دماغ میں ایک عجیب کشمکش جاری تھی۔ میں عدنان کو اس حالت میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میرے والدین نے عدنان کے ساتھ میرا رشتہ اس وقت طے کیا تھا جب وہ ایک صحت مند اور محنتی نوجوان تھا، لیکن اب وہ ایک معذور شخص بن چکا تھا۔ میں نے اماں ابا کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں عدنان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ میری بات سن کر زیادہ حیران نہ تھے، مگر ان کے چہرے پر شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ ہم کس منہ سے انکار کریں گے؟ تمہارے چچا چچی کو وہ پہلے ہی صدمے میں ہیں، اور ویسے بھی عدنان اب بھی کما رہا ہے اور ایک شریف انسان ہے۔ تم ایک بار سوچو تو صحیح، یہ رشتہ ختم کرنے سے پہلے اپنے فیصلے پر غور کر لو۔ اپنی ماں کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا۔ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ اپنے دیور دیورانی کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیٹی کی زندگی داؤ پر لگا رہی ہیں۔ ہر کسی کو اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا حق ہے، اور میں عدنان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے صاف صاف اپنی بات دہرائی تو میری بات سن کر اماں ابا دونوں خاموش ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ میں اپنی بات پر اٹل ہوں۔ یہ فیصلہ میرے لیے آسان نہیں تھا، لیکن میں اپنی زندگی کسی ایسی حالت میں گزارنے کے لیے تیار نہیں تھی جہاں میرا مستقبل ایک معذور کے ساتھ محدود ہو کر رہ جائے۔ عدنان اب بھی کمانے کے قابل تھا، لیکن زندگی صرف کمانے تک محدود نہیں ہوتی۔ زندگی کے کئی مسائل اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں جن میں ہم سفر کا ساتھ دینا ضروری ہوتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ عدنان ان تمام حالات میں میرا ساتھ نہیں دے سکے گا۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا کہ میں اپنی پوری زندگی اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے انکار کے بعد ابا نے بظاہر خاموشی اختیار کر لی تھی، شاید خاندان کے منفی رد عمل سے بچنے کے لیے، لیکن انہوں نے مجھ پر شادی کا کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ اماں نے بھی بات کو وقتی طور پر کہہ کر ٹال دیا کہ جب شادی کا ذکر ہوگا تب دیکھا جائے گا، فی الحال خاموش رہو اور اس معاملے کو زیادہ نہ چھیڑو۔ اماں کے الفاظ تسلی بخش ضرور تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ دل سے عدنان کے حق میں تھیں اور مجھے قائل کرنے کی کوشش میں تھیں۔ میں سمجھتی تھی کہ عدنان کے ساتھ میری زندگی بہت مختلف اور مشکل ہوگی، مگر شاید اماں ابا کے دل میں یہ خیال تھا کہ وقت کے ساتھ میں حالات کو قبول کر لوں گی۔ مجھے تسلی اس بات کی تھی کہ اماں ابا نے میرے فیصلے کو خاموشی سے سنا تھا اور مجھ پر کوئی دباؤ نہ ڈالا تھا۔ وہ شاید خود بھی میری عدنان سے شادی کے حق میں نہ تھے، صرف رشتہ داری کے دباؤ میں تھے، لیکن پھر بھی مجھے یہ خدشہ تھا کہ کہیں خاندان کی روایات اور رشتوں کی مصلحت کے تحت وہ دباؤ میں آ کر مجھے مجبور نہ کر دیں۔ یہ میری زندگی تھی اور اسے جینے کا حق صرف مجھے تھا۔ میں کسی کے دباؤ میں آنے والی نہیں۔ آج تمہیں کہیں بیٹھ کر میری بات سننی ہی پڑے گی۔ میرے گھر سے نکلتے ہی وہ نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا۔ در حقیقت اب تو میں خود بھی چاہتی تھی کہ آج اس کی بات سنوں۔ یہ تو واضح تھا کہ وہ مجھ میں دلچسپی رکھتا تھا اور میں بھی یہ بات جانتی تھی، لیکن اپنے منگیتر عدنان کا حادثے کا شکار ہونے کے بعد میرا دل چاہ رہا تھا کہ یوسف کو ایک موقع دوں اور دیکھوں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ یوسف شاید میرے لیے ایک اچھا آپشن ہو سکتا تھا۔ خاندان میں سے تو کوئی میرا ہاتھ تھامنے کو تیار نہ ہوتا، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ میں عدنان کی منگیتر رہی ہوں۔
लेकिन अब अदनान के साथ शादी मुमकिन नहीं रही थी, इसलिए मेरा दिल चाहता था कि यूसुफ को मौका दिया जाए। हम एक कैफे में जा बैठे। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, पहली नजर से तुम्हारा दीवाना हूँ, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। उसने वही बात कही थी जो मैं पहले ही समझ चुकी थी। मैं खामोशी से उसकी बात सुनती रही। क्या बताती कि मैं खुद कितनी उलझन का शिकार थी। मैं उसे अदनान के बारे में भी नहीं बताना चाहती थी। अगर उसे पता चलता कि मैं अपने मंगेतर को सिर्फ इसलिए छोड़ रही हूँ कि वो मासूर हो गया है, तो वो मेरे बारे में क्या सोचता। मेरे ख्वाबों की दुनिया एक बेहतर जिंदगी चाहती थी और अदनान के साथ शादी का मतलब अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना था। अगर मैं अदनान से शादी कर लेती तो शायद पूरी जिंदगी पछताती। तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ख्यालों में गुम देखकर यूसुफ ने मुझे धीमे से पुकारा था। मैं उसकी आवाज सुनकर चौंक गई। मैं बस सोच रही थी, अम्मा से बात किए बगैर मैं तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे सकती। मैंने वक्ती तौर पर उसे टाल दिया। वो मायूस होकर चला गया, लेकिन हकीकत ये थी कि मेरे दिल के किसी कोने में उसकी बात कबूल करने की ख्वाहिश छुपी हुई थी। मैंने चंद ही दिनों में यूसुफ को मिस्बत इशारा दे दिया था। अम्मा और अब्बा से मैं एक बार मजीद बात कर चुकी थी। वो नीम रजामंद थे कि मेरी शादी अदनान के अलावा कहीं और हो जाए, मगर उनके पास कोई वाज़ेह रास्ता नहीं था कि रिश्ता कहाँ से ढूंढा जाए। मैं उनकी ये मुश्किल आसान करने वाली थी। मैंने यूसुफ को समझा दिया था कि वो अपने वालिदैन को रिश्ता देकर भेजे। हकीकत ये थी कि मैं यूसुफ की मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार नहीं हुई थी, मगर हालात ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं उसे कबूल कर लूं। अगर अदनान हादसे का शिकार न हुआ होता तो शायद मैं यूसुफ की मोहब्बत को जरूर झुठलाती। ये सच था कि मेरा दिल उसकी तरफ खींचने लगा था, मगर मैंने अपने कदम रोक लिए थे। अदनान की माजूरी ने सूरत हाल को बदल कर रख दिया था। मेरे ख्वाब एक मजबूत और खुशहाल जिंदगी के थे, और माजूरी के साथ अदनान के साथ वो सब मुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने दिल को सख्त किया और फैसला किया कि अपनी किस्मत किसी और के साथ आजमानी होगी। यूसुफ मेरे लिए एक मौका था, एक रास्ता जिसके जरिए मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सकती थी। मैंने दिल में ये तय कर लिया कि अब माजी को भूलकर एक नई शुरुआत करनी है, चाहे इसके लिए मुझे अपने जज्बात पर काबू ही क्यों न पाना पड़े। यूसुफ अम्मा और अब्बा से मिलने अकेला ही आ गया था। उसे अकेला देखकर अम्मा अब्बा के साथ साथ मैं भी हैरान रह गई। मेरे माँ बाप जिंदा नहीं हैं, मेरे रिश्तेदार जरूर हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कभी अपनाया नहीं। मुझे मेरे वालिदैन के बाद एक करीबी अजीज ने पाला था, लेकिन उनके रवैये की वजह से मैं उनसे दूर रहना ही बेहतर समझता हूँ। यूसुफ की बात सुनकर अम्मा और अब्बा खामोश हो गए। मैं भी हैरत में मुब्तला थी, क्योंकि ये सब बातें मुझे पहले मालूम नहीं थी। मैं तो उसे एक नॉर्मल खानदान का फर्ज समझती थी, लेकिन हकीकत मुख्तलिफ निकली। बेटा, तुम्हारे वालिदैन या खानदान के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। तुम्हारी जिंदगी की तफसीलात जानने की जरूरत थी, और अब ये सब सुनकर समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अम्मा ने बड़े मुनासिब तरीके से बात का आगाज किया था। मैं जानता हूँ कि मेरा अकेला होना आपको परेशान कर रहा होगा, लेकिन आप मुझे अपना बेटा ही समझें। यूसुफ की बातों में खलूस था, लेकिन अम्मा अब्बा अभी भी शक व शुबहात में थे। यूसुफ कुछ देर में उठकर चला गया था, मगर अम्मा अब्बा के खदशात दूर न हुए। उनके आगे पीछे कोई नहीं तो कल को कोई मसला हो गया तो हम किससे बात करेंगे। ये खदशा हमें परेशान कर रहा है। अरे अम्मा, कुछ नहीं होगा। बाज़-औक़ात अपने ही गैरों से बदतर बन जाते हैं। यूसुफ एक अच्छा इंसान है, मैंने उसे पहचाना है, और मैं कभी लोगों के बारे में धोखा नहीं खाती। आप उस पर भरोसा करें। अदनान भी तुम्हारा अपना था, फिर भी किस्मत ने उसके साथ वो कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अम्मा ठंडी सांस भरकर बोली थी। उनका दिल अभी तक अदनान में ही अटका हुआ था। अम्मा, अदनान की कहानी किस्मत का खेल थी, लेकिन यूसुफ के साथ हमारी कहानी मुख्तलिफ हो सकती है। जिंदगी में कुछ फैसले करके अपने हालात बदलने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अम्मा और अब्बा को हर मुमकिन तरीके से समझाने की कोशिश कर रही थी। मैं चाहती थी कि वो यूसुफ के रिश्ते के लिए हाँ कर दें, ताकि खानदान में सबको ये पैगाम मिल जाए कि मेरा और अदनान का ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे एक और खौफ खाए जा रहा था कि जब अदनान के घर वालों यानी चचा और चच्ची को इस बात का इल्म हो गया तो वो क्या करेंगे। उनका गुस्सा, उनकी बातें और खानदान में फैलने वाली ये सरगोशियां मेरे दिल को मुसलसल बेचैन कर रही थी। इसलिए मैं चाहती थी कि ये मामला जल्द अज जल्द निपट जाए, मेरी बेचैनी तो खत्म हो।
अम्मा अब्बा को इस रिश्ते के लिए मनाना इतना आसान न था। मुझे रोजाना ही उनसे बहस करना पड़ती, तब कहीं जाकर वो इस रिश्ते के लिए राजी हुए थे। मैंने शुक्र का सांस लिया था कि बिलाखिर उन्होंने इतनी हिम्मत कर ही ली थी कि चचा और चची को रिश्ते के लिए इनकार कर सके। अम्मा और अब्बा ने खुद ही चचा और चची को इनकार का पैगाम भिजवा दिया और ये भी बता दिया था कि वो मेरा रिश्ता कहीं और करने की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है ये बात चचा और चची के लिए किसी धचके से कम ना थी, मगर वो क्या कर सकते थे। उनके लिए ये एक छोटा सा सदमा था, क्योंकि वो पहले ही अदनान की माजूरी का बहुत बड़ा दुख सह चुके थे। अदनान की तरफ से भी मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। वो किस मुंह से मुझसे बात करता। जाहिर है अब वो एक नॉर्मल इंसान नहीं रहा था। इस हालत में वो खुद भी जानता था कि मुझे अपने साथ बांधे रखने का कोई फायदा नहीं। जब मैं दिल से उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी, चचा और चची की तरफ से कोई रद्दे अमल न आया और ये खामोशी मेरे रिश्ते को तय करने में मददगार साबित हुई। उनकी तरफ से ना कोई एतराज था, ना कोई सवाल। अम्मा और अब्बा ने मेरी खुशी और ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए आखिरकार मेरा रिश्ता यूसुफ के साथ तय कर दिया। यूसुफ ने जल्दी से अपनी तैयारी मुकम्मल की और हमने एक छोटी सी तकरीब में निकाह किया और वो मुझे अपने साथ ब्याह कर ले गया। यूसुफ के साथ जिंदगी की शुरुआत करते हुए मैं खुशी से ज्यादा उलझनों और खदशात का शिकार थी। एक तरफ अदनान को उसकी माजूरी के हाल में छोड़कर आने का पछतावा था, जो दिल के किसी कोने में चुभ रहा था, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के रंगीनियों के आगे इस एहसास को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ मुझे ये डर भी था कि न जाने यूसुफ कैसा शोहर साबित होगा। मैंने उसे अच्छी तरह जाना भी नहीं था और हकीकत ये थी कि अदनान की जिद और हालात के बाइस मैंने यूसुफ का इंतखाब किया था। मुझे यूसुफ को समझने और उसके साथ खुद को मुतमईन करने के लिए वक्त दरकार था। यूसुफ मुझे अपने घर ले आया तो मैं हैरत में पड़ गई। उसका घर जदीद तर्ज पर बना हुआ साफ सुथरा था। उस घर ने मुझे वक्ती तौर पर खुशी दी, लेकिन मेरे अंदर मौजूद सवालात अभी खत्म नहीं हुए थे। मैं यूसुफ की हरकत और सकनात पर गहरी नजर रख रही थी। मैं जानना चाहती थी कि वो किस किस्म का इंसान है और उसके साथ मेरी जिंदगी का सफर कैसा होगा। वक्त के साथ साथ मैंने महसूस किया कि यूसुफ एक जिम्मेदार, ख्याल रखने वाला और समझदार शोहर है। यूसुफ ने मेरी किसी बात में मदाखलत नहीं की, ना ही मुझ पर किसी किस्म की पाबंदियां लगाने की कोशिश की। उसका रवैया मेरे साथ अच्छा था। वो सुलझा हुआ इंसान था। मुझे कभी कभार अपनी किस्मत पर यकीन न होता। यूसुफ के पास वो सब कुछ था जिसकी तमन्ना एक बीवी कर सकती थी। मैंने यूसुफ के साथ अपनी अमली जिंदगी का आगाज बहुत अच्छे तरीके से किया। मेरे सारे खदशात और वहमात चंद दिनों में ही खत्म हो गए थे। मैं जो अपने किए गए फैसले पर अभी तक गौर व हौस करने में मशगूल थी, अब जरा मुतमईन रहने लगी। मुझे लगने लगा कि मैंने अपनी जिंदगी का बिल्कुल सही फैसला किया था और अपने आप को जज्बात की रूह में बहने से रोककर बहुत अच्छा कदम उठाया था, वरना आज मैं शायद सर पकड़कर रो रही होती। यूसुफ के साथ ने मुझे वो सब कुछ दिया जो मुझे जिंदगी में दरकार था। एक दिन मैं अपने मामूल के कामों में बावर्ची खाने में मसरूफ थी, तभी दरवाजे पर आहट सुनकर मैंने फौरन पलट कर देखा। अमूमन ये यूसुफ के घर आने का वक्त तो न था और इस घर में मेरे और यूसुफ के अलावा कोई न रहता था। मैंने फौरन पलट कर देखा तो यूसुफ को दरवाजे के बीचों बीच खड़े देखकर कुछ हैरान हुई। वो दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसके हाथ में एक बड़ा सा पैकेट था। अरे आप जल्दी आ गए, मैंने हैरत से पूछा। ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। यूसुफ ने वो पैकेट मेरे तरफ बढ़ाया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। ये मेरे लिए, मैं खुश होकर बोली और फौरन पैकेट खोलने लगी। अंदर एक निहायत खूबसूरत और कीमती सूट था। ये तो बहुत जबरदस्त है। मैं सूट देखकर खुशी से चीख पड़ी। मुझे अंदाजा नहीं था कि यूसुफ की पसंद इतनी अच्छी हो सकती है। ये तो खास तुम्हारे लिए खरीदा है, अब जल्दी से पहनकर दिखाओ, यूसुफ ने कहा। तो मैं खुशी खुशी अपने कमरे में गई और सूट पहनकर आईने के सामने खड़ी हो गई। ये इतना खूबसूरत था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था। उसका रंग आछी गुलाबी था, जो मेरा पसंदीदा था। मैं यूसुफ की पसंद की मुतारफ हो गई थी। अब मैं तुम्हारे लिए रोज नए कपड़े लाया करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, हर कपड़ा सिर्फ एक बार पहनना है, दोबारा नहीं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना खूबसूरत सूट तो मैं बार बार पहनना चाहूंगी। मैंने दिल ही दिल में सोचा, लेकिन कुछ कहा नहीं। तुम्हें हर बार नया लिबास मिलेगा, पुरानी चीजें भूल जाओ।
میں یوسف کی اس بات پر حیران تھی، لیکن اس وقت میں نے کچھ کہنے کی بجائے خاموشی اختیار کی۔ یوسف کی محبت میں چھپی یہ عجیب شرط مجھے کچھ عجیب ضرور لگ رہی تھی، مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ یوسف کی پسند واقعی لاجواب تھی۔ مجھے اس کے لائے ہوئے ہر سوٹ پر دل سے خوشی ہوتی۔ وہ ہمیشہ میرے لیے قیمتی اور مہنگے ترین سوٹ لاتا جنہیں دیکھ کر میں دنگ رہ جاتی، مگر ایک بات عجیب تھی کہ وہ ہمیشہ کہتا یہ سوٹ ایک بار ہی پہننا ہے، پھر اسے لٹکا دینا، وہ دوبارہ استعمال نہ کرنا۔ یہ اس کی بات میرے لیے ایک معمہ بن گئی تھی۔ جب بھی میں کوئی نیا سوٹ پہنتی وہ اسے الماری میں لٹکا دیتا اور میں اس کی باتوں کا راز سمجھنے کی کوشش کرتی۔ شروع میں اس کی اس عجیب عادت کو نظر انداز کرتی رہی۔ میں یہ سمجھتی کہ وہ صرف مجھے خوش رکھنا چاہتا ہے، کہ وہ میری خوشی کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ وہ میرے لیے اپنے پیسوں کی کوئی کمی نہیں آنے دیتا تھا۔ وہ مجھ پر لاکھوں روپے خرچ کرتا، ہر دن مہنگا فینسی جوڑا میرے لیے لے کر آتا، لیکن اس کے باوجود اس کی ایک بار پہننے کی شرط میرے دماغ میں گونجتی رہتی۔ میں تھوڑی تھوڑی پریشانی محسوس کرنے لگی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس کے سامنے کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھے دکھانا چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کس قدر محبت کرتا تھا۔ میں بھی اس پر دل و جان سے فدا ہو چکی تھی۔ میں اس کی ہر فرمائش پوری کرتی، اس کے لیے مزے مزے کے کھانے بناتی، اس کی پسندیدہ چیزوں کو تیار کرتی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں اس کے لیے یہ سب کروں گی تو اس کو بھی یہ احساس ہوگا کہ میں بھی اس پر دل و جان سے فدا تھی۔ وہ ہر لمحہ میرے لیے کچھ نہ کچھ خاص کرتا تھا اور میں بھی چاہتی تھی کہ وہ یہ محسوس کرے کہ میں بھی اسے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی وہ مجھ سے کرتا تھا۔ یوسف، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ایک دن میں نے باتوں باتوں میں اس سے پوچھا تو وہ چونک گیا اور حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ کیا کام کرتا ہوں؟ مطلب آپ کا روزی کمانے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ مجھ پر لاکھوں روپے لوٹایا کرتا اور اس کا گھر بھی، اور یہ گھر دیکھ کر لگتا تھا کہ ابھی چند سالوں پہلے ہی بنایا گیا ہے، جبکہ اس نے مجھے خود بتایا تھا کہ وہ لاوارث تھا اور اس کے کسی رشتہ دار نے اس کو پالا تھا۔ ایسی صورت میں مجھے نہیں معلوم کہ اس کے پاس کون سا قارون کا خزانہ لگا تھا کہ وہ مجھ پر روزانہ اتنے روپے خرچ کر دیا کرتا تھا۔ ایسی صورت میں یہ سوال میرے ذہن میں آنا ایک عام سی بات تھی، مگر یوسف کا رویہ دیکھ کر میں حیران تھی۔ اس کا رد عمل کچھ عجیب تھا۔ تمہیں اس سب کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم آم کھاؤ، گٹھلیاں مت گنو۔ میں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں نے کیا غلط پوچھ لیا۔ میں نے تو صرف یہ جاننا چاہا تھا کہ وہ کیا کام کرتا تھا، کیونکہ اس کے بارے میں مجھے کچھ معلومات نہیں تھی۔ اس نے ہمیشہ کہا تھا کہ اس نے بہت مشکل زندگی گزاری ہے اور اس کے رشتہ داروں نے اسے پالا تھا، لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کے لیے یہ سب کچھ چھوڑ کر گئے تھے۔ میرے ذہن میں کئی سوالات تھے اور میں چاہتی تھی کہ اس سے ان سوالات کے جوابات ملے، مگر اس کا جواب اتنے سرد لہجے میں آیا کہ میں کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ وہ شاید مجھے یہ بتانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میرے لیے خاموشی اختیار کرنا ہی بہتر تھا۔ میں یوسف کے رویے سے کچھ الجھن کا شکار تو ہوئی تھی، مگر میں نے اس بات کو زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی شادی شدہ زندگی داؤ پر لگا دوں۔ جہاں مجھے سب کچھ میسر تھا، وہ میرا خیال رکھ رہا تھا اور میری ہر فرمائش پوری کر رہا تھا اور مجھ سے پیار و محبت سے پیش آتا تھا۔ اس کے بعد اگر وہ اپنی زندگی کو راز میں رکھنا چاہتا تھا تو مجھے اسے کریدنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کی بات درست تھی۔ جب آم مل رہے تھے تو گٹھلیوں سے مجھے کیا غرض تھی؟ میں اپنی زندگی میں مگن رہنے کی کوشش کرنے لگی، مگر پھر بھی میرے ذہن میں سوال اٹکا سا رہ جاتا جس کو میں پرے دھکیل دیتی۔ میں نے یوسف سے شادی کی تھی تو مجھے یہ کچھ قربانی دینے کی ضرورت تھی۔ یہ سب کچھ میری مرضی اور پسند سے ہوا تھا۔ اماں ابا نے میرے دباؤ پر یوسف کا رشتہ قبول کیا تھا۔ اسی صورت میں مجھے اس کو زیادہ چھیڑنا نہیں چاہیے تھا۔ مجھے یہ مناسب لگا کہ میں خاموشی اختیار کر لوں اور روزانہ ویسے ہی میرے نئے سے نئے کپڑے لے آتا اور پرانے کپڑوں کو کچھ دیر کمرے میں لٹکے رہنے کے بعد واپس لے جاتا۔ مجھے اس کی اس روٹین سے کوئی فائدہ نہ تھا۔ کبھی کبھار میں سوچتی شاید وہ میرے لیے کرائے پر کپڑے لا رہا ہو اور اس کو واپس کرنا ضروری ہو، مگر پھر اپنے ذہن کو خود ہی جھٹک دیتی کیونکہ وہ میری باقی ساری فرمائشیں بھی تو پوری کر رہا تھا۔ گھر میں اچھا کھانا پینا تھا اور میں جس چیز کی بھی فرمائش کرتی وہ ضرور پوری کر دیتا۔ ایک دن جب یوسف میں
मेरे लिए नए कपड़े लाया और मैं नहाने गई तो कमीज उतारते हुए उल्टी जानिब से मेरे हाथ से कोई सख्त सी चीज टकराई जो यकीनन कपड़ा न था। मैंने फौरन उस जगह पर चेक किया तो मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। ये तो छोटा सा कैमरा था जिसको दोनों तरफ से धागे से कमीज के साथ सिलाई कर रखा था, जबकि उसका लेंस बिल्कुल वाज़ेह था। मैंने फौरन ही उसे धागे से निकालकर दूसरी जानिब से देखा तो हैरान रह गई। उसकी दूसरी जानिब भी लेंस लगा हुआ था, यानी कैमरा दोनों तरफ से रिकॉर्डिंग कर रहा था। मैंने जल्दी से वो नई कमीज खोलकर देखी जो वो अभी मेरे लिए लाया था। ठीक उसी जगह उस कमीज में भी कैमरा छुपाया गया था। कमीज 1-2 दिन कमरे में लटके रहती थी। वो न जाने किस किस चीज की रिकॉर्डिंग कर चुका था। मैं परेशानी से अपना सर पकड़कर बैठ गई। ये सब क्या हो रहा था? तभी तो वो लाखों रुपए कमा रहा था। ये किस कदर गलत था। मुझे अपने शोहर पर बेपनाह गुस्सा आ रहा था। उसने मेरी किस किस तरह की वीडियो बना डाली थी। कपड़े तब्दील करने से लेकर नहाने और उसके साथ तन्हाई के पल गुजारने तक की रिकॉर्डिंग हो गई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि उसको कत्ल कर दूं। वो मुझे कितना बड़ा धोखा देता आया था। उसने मेरी खूबसूरती को किस तरह कैच किया कि मुझे अंदाजा तक न होने पाया। यानी उसने मुझसे शादी भी इसलिए की थी और कहीं मेरे मंगेतर के हादसे के पीछे उसका ही हाथ तो नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। मैंने फौरन अपने जहन को झटक दिया, मगर सच तो ये था कि मेरे जहन में खतरे की घंटी बज चुकी थी। वो बेहद खतरनाक आदमी था और न जाने उसके साथ और कौन कौन लोग मुलविस थे। मुझे बहुत सोच समझकर कदम उठाना था। गलती करने की गुंजाइश न थी। मैं जोड़ा पहनकर बाहर आई तो वो पुरशौक नजरों से मुझे देखने लगा। आज उसकी नजरें मुझे जहर लग रही थी, मगर मैंने जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली। मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए अम्मी की तरफ हो आऊं। मैंने बात का आगाज किया तो वो चौंक गया। क्यों, वहां जाकर क्या करना है? वो हैरान होता बोला, जब से शादी हुई मैं रहने के लिए नहीं गई। अब्बू को भी मौसमी बुखार ने घेर रखा है। मैंने बहाना लगाया, मगर उसने फिर भी इनकार कर दिया। मैं खुद ले जाऊंगा मिलवाने, तुम फिक्र मत करो। वो मुझे पकड़कर बिस्तर की जानिब ले गया। आज मुझे उसके वजूद के साथ साथ अपने वजूद से भी उलझन महसूस हो रही थी, मगर मैं मजबूर थी। मुझे जल्द अज जल्द इस मसले का हल सोचना था जिसमें मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। मेरे पास उसके सिवा कोई और चारा न था कि अब्बा को या किसी और को इस मसले में शामिल करूं। मैं अकेली उसका कुछ न बिगाड़ सकती थी। उसके घर से निकलते ही मैं भी निकल खड़ी हुई। मैंने बड़ी ही शर्मिंदगी के साथ अब्बा को सारी बात बताई थी। वो मेरी बात सुनकर सकते में रह गए। अब्बा चूंकि वकील थे, लिहाजा उनकी वाकफियत पुलिस के साथ थी। वो ही मुझे इस मसले से निकलने में मदद कर सकते थे। ठीक है, तुम घर वापस जाओ, उससे शक न होने पाए। मैं तब तक पुलिस से राब्ता करता हूँ। अगर उससे शक हो गया तो वो आसानी से हाथ न लगेगा। अब्बा से बात करके मुझे बेहद तसल्ली हुई थी। मुझे हौसला हुआ था कि अब मैं अकेली न थी। मैं घर के मामूल के काम में मसरूफ हो गई थी। यूसुफ के घर आने के बाद मैंने उसे कुछ भी महसूस न होने दिया और मामूल की रूटीन में मसरूफ रही, जबकि मेरी आवाज दरवाजे की दस्तक पर लगी थी। आधी रात को मैंने बेचैनी से करवट पर करवट बदल रही थी, जबकि मेरा शोहर ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर मैं फौरन उठ बैठी। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी। शायद मोहल्ले से कोई आया हो। मैं दरवाजे की जानिब बढ़ी तो उसने बाजू पकड़कर मुझे रोक लिया। 1 मिनट रुक जाओ, दरवाजा मत खोलना। वो इधर उधर देखते बोला, जैसे भागने का कोई रास्ता सोच रहा हो। वो दरवाजा तोड़ देंगे। मैंने अपना बाजू छुड़वाया और भागकर दरवाजा खोल दिया। मेरी तवक्का के मुताबिक बाहर पुलिस मौजूद थी। उसने पुलिस को देखते ही दौड़ लगा दी। पुलिस ने आगे बढ़कर फौरन उसे दबोच लिया। किधर जा रहे थे सरकार? कुछ हमें भी खिदमत का मौका दें। पुलिस ने उसे अपने शिकंजे में जकड़ लिया। ये अभी पिछले ही साल तो किसी केस से बरी हुआ है। पुलिस ने अब्बा को देखते ही कहा, हाँ, एक केस में मैंने भी इसकी मदद की थी, मगर वो तो महज चोरी का केस था और उसका कहना था कि ये बेकसूर था। पुलिस ने अच्छे तरीके से घर की तलाशी ली और कुछ जरूरी चीजें बरामद करके यूसुफ को और चीजों को अपने साथ ले गए थे। यूसुफ हैरत से मुझे तक रहा था। उसके तो फरिश्तों को भी खबर
نہ تھی کہ ان سب چیزوں کے پیچھے میرا ہاتھ تھا۔ میں نے اسے کانوں کان خبر ہی نہ لگنے دی تھی۔ اس کی گہری نظر مجھ پر جمی تھی، جبکہ مجھے اس کی نظر سے ڈر لگ رہا تھا۔ اگر وہ جیل سے چھوٹ گیا تو مجھے نقصان پہنچانے سے باز نہ آتا، مگر اب میری کوشش تھی کہ میں اس کے خلاف سارے ثبوت فراہم کر دوں تاکہ وہ لمبے عرصے کے لیے جیل میں ٹکا رہے۔ پولیس کی تفتیش نے یوسف کے بارے میں جو انکشاف کیے وہ مجھے سخت صدمے میں مبتلا کر گئے تھے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ جس شخص پر میں نے دل و جان سے اعتبار کیا تھا وہ دراصل ایک جھوٹا اور چال باز تھا۔ پولیس نے بتایا کہ یوسف مختلف غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا اور دولت کمانے کے لیے وہ کئی گھنونی حرکتیں کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خوبصورت لڑکیوں کی ویڈیوز بنا کر ان کی غیر اخلاقی ریکارڈنگ بیچ کر پیسہ کما رہا تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ وہ مجھ سے پہلے بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ ایسے ہی تعلقات قائم کر چکا تھا۔ ان لڑکیوں کی خوبصورتی کو اس نے اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا تھا اور پھر ان کا بھی استحصال کیا تھا۔ میں ان لڑکیوں کے بارے میں سوچ کر دل میں مزید غم اور غصے کا شکار ہو گئی۔ یوسف کی حقیقت سامنے آ چکی تھی اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں اس کے جال میں پھنس چکی تھی۔ میرے لیے یہ سب ایک بری حقیقت تھی کہ جو لاکھ روپے وہ میرے اوپر خرچ کر رہا تھا دراصل وہ میری ویڈیو بنانے اور انہیں فروخت کرنے کے لیے تھا۔ اس نے مجھے اپنی محبت کے جھوٹے وعدوں اور قیمتی تحفوں سے بہکایا تھا تاکہ میں اس کے جال میں پھنسوں اور وہ میری بے خبری کا فائدہ اٹھا سکے۔ اس وقت مجھے اپنے آپ پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ میں نے اتنی جلدی اس پر اعتماد کیا تھا۔ میں نے یوسف کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا خواب دیکھا اور وہ شخص صرف مجھے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ یوسف کے جرم کے تمام پہلو ایک کے بعد ایک سامنے آ چکے تھے اور اب اس کا انجام قریب تھا۔ ابا نے اپنے تمام وسائل اور تعلقات استعمال کر کے اس کو قانون کی گرفت سے بچنے کا کوئی موقع نہ دیا۔ یہ ایک سنجیدہ معاملہ تھا اور یوسف کے ساتھ ساتھ اس کے گروہ کے دیگر افراد بھی گرفتار ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تھا۔ مجھے یہ حقیقت بھی پتہ چلی کہ یوسف کا ہاتھ میرے منگیتر عدنان کے ایکسیڈنٹ میں بھی تھا۔ یہ جان کر میں شدید صدمے میں تھی۔ یوسف نے مجھے اپنے جال میں اس طرح پھنسا لیا تھا کہ میں اس کی حقیقت کو جاننے کے باوجود بھی اس کے بہکاوے میں آ گئی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر میرے ساتھ کھیل کھیلا تھا اور مجھے اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا تھا کہ میں منگنی شدہ ہوں تبھی اس نے عدنان کی جان لینے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ عدنان کی موت کے بعد میں کسی اور سے شادی تو کروں گی کہ قسمت سے عدنان کی زندگی تو بچ گئی تھی لیکن میں پھر بھی یوسف کو مل گئی اور عدنان کو اس حالت میں قبول نہ کر سکی۔ عدنان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کی ذمہ دار میں ہی تھی۔ یوسف نے اپنا جال بھی میرے گرد ایسے بنایا تھا کہ میں اس میں پھنستی چلی گئی۔ یوسف کے ساتھ ساتھ میں خود کو بھی عدنان کا مجرم ماننے لگی، مگر پچھتاوے اور ندامت کے سوا میں کیا کر سکتی تھی؟ عدنان تو معذوری کی زندگی گزارنے پر مجبور تھا اور پھر میں بھی اس کی زندگی سے نکل گئی تو اس کے پاس زندگی میں بچہ ہی کیا تھا؟ پورے خاندان کو معلوم ہو گیا تھا کہ مجھ پر کیا بیتی تھی۔ وہ سب جان چکے تھے کہ مجھے کس طرح فریب اور دھوکہ دیا گیا تھا۔ میں نے تمہاری شرمندگی کے خود کو کمرے میں قید کر لیا تھا۔ میں نہ کسی سے بات کرتی نہ ہی میں گھر سے باہر کسی سے ملتی تھی۔ میری حالت ایسی ہو چکی تھی کہ میں خود سے بھی شرمندگی محسوس کرنے لگی تھی۔ اماں اور ابا نے اس مشکل وقت میں میرا بہت ساتھ دیا۔ وہ جانتے تھے کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ انہوں نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ اگر اماں اور ابا نہ ہوتے تو شاید میں خود کو سنبھال نہ پاتی، اپنی زندگی سے ہار کر شاید کچھ اور ہی کر بیٹھتی، لیکن ان کی محبت اور حمایت نے مجھے دوبارہ جینے کی ہمت دی تھی۔ ابا نے ہی مجھے یوسف سے طلاق دلوائی تھی۔ یوسف کی طرف سے جو ظلم اور دھوکہ ہوا تھا وہ اب میری زندگی کے ایک تاریک باب کی طرح تھا جسے اب میں اپنے پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ یوسف کو عدنان کی جان کو خطرے میں ڈالنے اور اسے زندگی بھر کا روک دینے کے جرم میں سزا دی گئی تھی اور اس کو ایک بڑی رقم جرمانے کے طور پر عدنان کو ادا کرنی تھی جو اس نے جلد ہی ادا کر دی۔ عدنان کا علاج شروع ہو چکا تھا۔ اس نے مصنوعی ٹانگیں لگوانے کا ارادہ کیا تھا مگر اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اس علاج کا خرچ اٹھا سکتا۔ مصنوعی ٹانگیں ہونے کے باوجود جب عدنان اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو اس کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ اس نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا تھا اور اپنے رب کا بے حد شکر گزار تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی اور وہ اپنے رب کی مہربانی کا شکر ادا کر رہا تھا۔ چچا اور چچی بھی اس کو اپنے پیروں پر کھڑا دیکھ کر بے حد خوش تھے اور ان کی خوشی میں کوئی کمی نہ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ عدنان نے اتنی تکلیفیں جھیل کر آخر کار اپنے قدموں
پر کھڑا ہونے کا حوصلہ پیدا کیا تھا۔ وہ ایک باہمت نوجوان تھا جو معذوری کے وقت بھی اپنے گھر والوں کا سہارا رہا تھا۔ میں تو آج بھی صابرہ کو ہی اپنی بہو سمجھتی ہوں۔ اب تو عدنان کو بھی ٹانگیں لگ گئی ہیں اور وہ صابرہ کے قابل ہو گیا ہے۔ چچی کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ میری عدت پوری ہوتے ہی وہ ایک بار پھر عدنان کے لیے میرا رشتہ لیے چلی آئی تھی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ اب میں عدنان کے قابل نہ تھی۔ مجھے چچی کے خلوص پر کوئی شک نہ تھا۔ وہ بھی غرض خاتون تھی جو شروع سے ہی مجھ سے بہت محبت کیا کرتی، مگر یہ سب ٹھیک نہیں رہے گا۔ ابا بھی کشمکش کا شکار تھے، لہٰذا انہوں نے میرے دل کی بات کہی تھی۔ ارے بھائی صاحب، آپ ایسا مت سوچیں، ہمارے دلوں میں آپ کے خلاف کوئی بات نہیں اور نہ کبھی آ سکتی ہے۔ آپ نے اس وقت صحیح فیصلہ کیا تھا۔ عدنان بھی یہی چاہتا تھا کہ صابرہ کی شادی کسی صحت مند شخص سے ہو۔ ہم اتنے خود غرض نہ تھے کہ آپ پر زور ڈالتے کہ صابرہ عدنان کی ہی دلہن بنے گی، مگر اب عدنان اپنے پیروں پر کھڑا ہے، ویسے بھی وہ کما رہا ہے اور صابرہ کی ذمہ داری اچھے سے اٹھا سکتا ہے۔ چاچی نے پوری تقریر ہی کر ڈالی تھی۔ چچی نے اماں ابا کو سوچنے کا موقع ہی نہ دیا تھا اور ان سے ہاں کروا کر ہی دم لیا، حالانکہ وہ کشمکش کا شکار تھے۔ میں اندر بیٹھی سب سن رہی تھی۔ چچی کا سامنا کرنے کی میری ہمت نہ تھی، مگر دل چاہ رہا تھا کہ جا کر چچی کے قدموں میں بیٹھ جاؤں، کیونکہ ان کے اس صدمے کی ذمہ دار میں ہی تھی اور میں نے ہی ان کو ایسے حالات میں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ مگر یہ سب کچھ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ مجھے اس انسان کی سازشوں کا بالکل بھی علم نہ تھا کہ وہ کس طرح میرے پیچھے پڑا تھا اور میرے سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ میں تو اپنی خوبصورتی کے ہاتھوں ہی ماری گئی۔ اس سے اچھا تھا کہ میں عام شکل و صورت کی لڑکی ہوتی تو میری زندگی یوں برباد نہ ہوتی جیسے اس شخص نے کر دی تھی۔ میرے دل سے ہمیشہ اس کے لیے بد دعا ہی نکلتی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اس کی سوچوں سے پیچھا چھڑوا لوں، مگر جب بھی مجھے اس کا خیال آتا تو میرا شرمندگی کے مارے برا حال ہو جاتا اور میں ہر اس لمحے کو کوستی جب وہ مجھے گلیوں میں ملا کرتا تھا۔ زندگی نے مجھے بہت بڑا سبق سکھایا تھا، مگر اس سبق کے پیچھے میں اپنا سب کچھ لٹا بیٹھی تھی۔ ہم تمہاری چچی کو اس بار انکار نہیں کر سکے۔ اس نے اتنی محبت سے تمہارا ہاتھ مانگا کہ انکار کرنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ ابا نے میرا سامنا ہوتے ہی مجھے کہا تو میں نے نظریں جھکا لیں۔